افغان طالبان کی انتہائی غیر لچکدار اور سخت گیر پالیسیوں کے بارے میں ملک کے اندر اور باہر سے تو مخالفانہ آوازیں اور بیزاری کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب یہ اختلافی صدائیں خود طالبان قیادت کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان میں کابل اور قندھار کھل کر دو مخالف کیمپوں میں بٹ گئے ہیں۔ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخند زادہ قندھار گروپ کی قیادت کر رہے ہیں، تو افغان طالبان کے دوسرے سب سے طاقتور لیڈر وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کابل گروپ کے قائد کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں، جو اعتدال پسندی کا راستہ اختیار کر کے اپنے ساتھیوں سے میانہ روی کے ساتھ کام کرنے کی استدعا کر رہا ہے۔ سینئر صحافی احمد منصور کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی صفوں میں گہری ہوتی اس خلیج پر عالمی اور پاکستانی میڈیا اور تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان میں بڑھتے ہوئے معاشی، سماجی اور سیکورٹی مسائل کے باعث سخت گیر طالبان اور اعتدال پسند طالبان کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ فوکس نیوز سمیت عالمی میڈیا میں اس حوالے سے شائع ہونے والی مختلف ریسرچ رپورٹس میں 4 ایسے حساس ایشوز کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے افغان طالبان کے سخت گیر اور اعتدال پسند اعلیٰ حکومتی عہدیداروں میں اختلافات اب اختلاف رائے سے آگے بڑھ کر داخلی کشیدگی کی حدود کو ٹچ کرنے لگ گئے ہیں۔ اگر اس معاملے کا باہمی افہام و تفہیم سے فوری حل نہ نکالا گیا تو کئی اشروں سے مسلسل خانہ جنگی سے دوچار یہ ملک ایک بار پھر داخلی خلفشار کا شکار ہو کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ہمسایوں اور پوری دنیا کے لیے ایک نیا درد سر بن سکتا ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے وہ کون سے طاقتور عہدیدار ہیں کہ جو دو متحارب گروپوں کے قائد بن کر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ کون سے 4 اہم ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ملک ایک بار پھر داخلی خلفشار اور عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ افغان عسکریت پسند تنظیم تحریک طالبان افغانستان کی موجودہ حکومت کی طرف سے اپنے ہم خیال عسکریت پسند گروپوں ٹی ٹی پی اور داعش کے پی کو پرامن زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہ کر سکنا سب سے پہلا اور سنگین ایشو بنا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے پاکستان سمیت افغانستان کے اکثر ہمسائے سرحد پار سے سنگین دہشت گردی جیسے مسائل سے دوچار ہیں، اور افغانستان کے چاروں اطراف سے نہ صرف ہمسایہ حکومتوں بلکہ ان کے عوام کی طرف سے بھی افغان طالبان کے ساتھ موجود دیرینہ روایتی ہمدردی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ طالبان حکومت جس طرح دہشت گردی کے حوالے سے اپنے ہمسایوں کے تحفظات کو خاطر میں نہیں لا رہی، اسی طرح عالمی برادری اور عالمی اداروں میں بھی اسے اپنے لیے نرم گوشہ اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ طالبان کا سخت گیر نظام حکومت اور خواتین سے متعلق ان کا رویہ بھی امارات اسلامی افغانستان کے نام سے قائم اس حکومت کو عالمی تنہائی کا شکار کیے ہوئے ہے۔ تیسرا اہم ایشو افغانستان کے عوام لوگوں کے احساسات اور امنگوں کو کچلنے والا رویہ ہے، جس نے ملک میں عوامی بے چینی اور بیگانگی کو بڑھانے میں مزید اہم کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان تاریخی اور جغرافیائی حوالے سے ایک وفاق ہے جس میں نسلی، مذہبی اور ثقافتی حوالے سے بالکل مختلف شناخت رکھنے والی اقوام آباد ہیں۔ اسے آپ ایسا گلدستہ بھی قرار دے سکتے ہیں کہ جس میں 4-5 رنگوں کے پھول ہیں، لیکن امارات اسلامی افغانستان کی پالیسیاں ان تمام پھولوں کو ایک ہی رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے عوامی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ چوتھا حساس ایشو معاشی مفادات کا ہے۔ افغانستان خطے میں بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم روٹ ہے۔ بین الاقوامی تجارت اور سمگلنگ کی یہ اربوں ڈالر سالانہ کی وسیع اور ریز معیشت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک منشیات اور ناجائز اسلحے کی بھی ایک بڑی عالمی مارکیٹ ہے۔ ملک میں قیمتی معدنیات کی کانیں ایک اور بہت بڑا پرکشش محاذ ہے۔ ان تمام حوالوں سے افغانستان کی حکومتی مشینری پر ہمیشہ سے ڈالروں کی بارش جاری رہتی ہے۔ امریکی فوج کی واپسی کے بعد افغان حکومت کا پرانا سسٹم اچانک ختم ہو جانے کی وجہ سے اضلاع، صوبوں اور مرکز ہر سطح پر حکومتی طاقت کے بالکل نئے مراکز پیدا ہو گئے ہیں، اور مقامی، قومی اور صوبائی سطح کے طاقتور حکومتی عہدیداروں پر چاروں طرف سے ہونے والی ڈالروں کی اس بارش نے بھی نئے حکمران بننے والے کچھ لوگوں کی آنکھیں چندھیا دی ہیں، اور ان کے درمیان لوکل لیول سے نیشنل لیول تک دھڑے بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب فوکس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے 2021 میں حکومت پر قبضے کے بعد سے ان کی طرز حکمرانی بالخصوص خواتین کے حقوق کو متاثر کرنے والی پابندیوں نے عام افغان عوام میں بڑے پیمانے پر ناپسندیدگی اور مذمت کو جنم دیا ہے۔
اس غیر لچکدار پالیسی نے طالبان حکومت کی بین الاقوامی تنہائی کو بھی مزید بڑھا دیا ہے۔ طالبان نے اپنے فقہ کی شریعت کے مطابق جو سخت گیر نظام حکومت نافذ کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے اب تک کسی بھی ملک نے امارات اسلامی افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور مستقبل قریب میں بھی اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں۔ فوکس نیوز کا مزید کہنا ہے کہ افغان طالبان کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ جو بات دنیا عرصے سے ان کے بارے میں کہتی آ رہی ہے، اب وہ آواز ان کے اپنے اندر سے آ رہی ہے۔ اگر انہوں نے اس آواز پر دھیان نہ دیا اور اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو آنے والا وقت ان کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔